औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम नाज़रीन कराम को सबसे पहले आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमानों के लिए आज एक बहुत ही अहम तरीन शब है लैलतुल क़द्र की, और हम सब ने अपने 26 रोज़ों की अदायगी खुशनुदी से पाए तकमील तक पहुँचाई। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब से कुछ ही लम्हात के बाद हम इंशाअल्लाह अपनी 27वीं सहरी बाकायदा इख्तियार करेंगे, और इसी उम्मीद और तवक्को के साथ कि परवरदिगार आलम की खुसूसी रहमत, बरकत और जहन्नुम से आग की निजात का जो हमारा ज़रिया है, परवरदिगार हम सबको आज की हमारी इबादत को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाते हुए हम सब के लिए आसानी का सबब पैदा करेगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब की जितनी भी इबादत जो कि हमने पहले रमज़ान से लेकर के आज 27वें रोज़े तक अपनी सरअंजाम दी हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ परवरदिगार आलम की बारगाह में वो ज़रूर कबूल होंगी। आमीन सुम्मा आमीन। और नाज़रीन कराम, लैलतुल क़द्र की आज जो शब है 27वीं शब, यूँ तो ये कई एतबार से बहुत ही ख़ास है, जिसमें एक और बहुत ख़ास हमारे लिए मौका होता है, और वो यकीनी तौर पे हम सब पाकिस्तानी कौम के जितने भी हम अवामुल नास हैं सब इस बात से बाखूबी आशना हैं, वाकिफ़ हैं कि 27 रमज़ान मुबारक को 14 अगस्त सन 1947 में पाकिस्तान भी बाकायदा वजूद में आया था, और हम सब ने आज़ादी की फ़िज़ा में अपनी सांस ली, और हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जान और माल की कुर्बानियाँ दे करके हमारे इस वतन को आज़ाद करवाया। ये अल्लाह ताला का इससे बड़ा कोई अनमोल तोहफ़ा नहीं हो सकता कि 27वीं शब को परवरदिगार ने हमारे इस वतन को वजूद में लाए, और हम सब के लिए इस मुल्क, इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया। और आज अल्लाह के फजल व करम से हम तमाम तर मुसलमान, ख्वाह वो किसी भी मकतब फ़िक्र से वाबस्ता हों, चाहे वो किसी भी मज़ाहिब के लोग हों, इस वतन की सरज़मीन पर सब जो है मुश्तरका तौर पर और मुत्तहिद होकर एक दूसरे के साथ इत्तफ़ाक़ी राय के साथ मुत्तहिद होकर अपनी ज़िंदगानी को आगे बढ़ा रहे हैं। और इंशाअल्लाह आगे भी हम यही तवक्को करेंगे कि हमारा ये सफ़र यूँ ही कामयाबी और कामरानी से गामज़न रहेगा। और साथ ही साथ नाज़रीन कराम, जैसा कि आप सबकी मालूमात में ये बात मौजूद ही होगी कि आज चूँकि 27 रमज़ान मुबारक मेरी यानी कि सालगिरह का दिन होता है, और परवरदिगार का ये भी एक सबसे ज़्यादा मेरे लिए कीमती तोहफ़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 27 रमज़ान मुबारक को जब नुज़ूल कुरान फरमाया, ऐसी मुक़द्दस रात को परवरदिगार ने मुझे जो है वो पैदाइश का मौका फ़राहम किया। मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है, यकीनी तौर पे किसी भी मुसलमान के लिए इससे बढ़कर और फ़जीलत की क्या बात हो सकती है। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है, आप सब जितने भी नाज़रीन मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, पैगामात अपनी मोहब्बत भरों देते हैं, तो आप सबसे यही दुआओं की इल्तमास है, इल्तिजा है कि जब अपने हाथ हवा में बुलंद करें बारगाह इलाही में, तो इस नाचीज़ अदनान खान को भी ज़रूर याद रखिएगा। और साथ ही साथ अब यहाँ पर बज़्म रमज़ान नशियात का हम बाकायदा आगाज़ यानी कि इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले अपने स्पॉन्सर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिसमें सर फ़हरिस्त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी, सैयद मोहम्मद अली साहब, मोहसिन भाई साहब, इरफान भाई साहब, और हमारे तमाम स्पॉन्सर्स, जिसमें कोज़ैन वाटर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो हम अपने तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ आप तमाम नाज़रीन का जो कि माशाल्लाह से गाय बगाए अपना फ़ीडबैक हमें दे रहे हैं, और इससे हमें जो है वो अच्छा खासा आपकी जो है वो आरा से हम आगाह होते रहते हैं, और उसी के लिहाज से हम कोशिश करते हैं कि अपने कंटेंट को डेवलप करें। और चूँकि आज हमारे लिए तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही ख़ास रात है, तो कोशिश करेंगे आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लैलतुल क़द्र के हवाले से, शब क़द्र के हवाले से जो हम अपनी मग़फ़रत का और अपनी बख्शिश का जो सामान है उसका एहतमाम हमें किस तरह से करना चाहिए, इसी हवाले से मैंने आज एक मरतबा फिर यहाँ पर मुमताज़ आलिम दीनों को यहाँ पर मदऊ किया है। हमारे साथ हमारी रहनुमाई फरमाएंगे, इल्मी मालूमाती गुफ्तगू आप तमाम नाज़रीन तक हम मुंतकिल करवाएंगे। तो सबसे पहले रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक आप लोग के इंतहाई मोतबर, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोतबर क़िबला अल्लामा सैयद अली रज़वी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जनाब, खैरियत से हैं? माशाल्लाह। और नाज़रीन एक मरतबा फिर बज़्म रमज़ान नशियात में हमारे साथ यहाँ पर शिरकत इन्होंने मुमकिन बनाई। एक मरतबा फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं मुफ्ती अमीर हमज़ा कादरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हमज़ा भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। यकीनन आपकी बहुत मसरूफ़ियात रहती हैं, लेकिन आज आपने वक्त दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मोहब्बत ने बुलाया है। बेशक बेशक, और ऐसा ही है। स्पेशली आपकी विलादत मुबारक के लिए तोहफ़ा भी। अरे जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन
دیکھیں یہ محبتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں محبتوں کو قائم دائم رکھے۔ تحفہ جو ہے وہ بہت انمول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا میں نے آغاز میں بتایا ہے یہ جو دن مجھے نصیب فرمایا ہے، بس میری دل سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ مفتی صاحب جب مجھے اس دنیا سے میں الوداع لوں تو پروردگار ایسی کوئی خاص طاق رات میرے لیے مختص کر دے تو میرے لیے میرا خیال ہے اس سے زیادہ بڑی اور کوئی فضیلت کی بات نہیں ہوگی، بخشش کا میرا خیال ہے اس سے زیادہ میرے لیے بہترین کوئی موقع نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام، اگلی نشست پہ انہی کے ساتھ ایک اور ہمارے بہت ہی معتبر اور بہت ہی قابل احترام مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی مزمل ابرار صاحب پہلی مرتبہ بزم رمضان نشریات میں شرکت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مفتی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور پہلی مرتبہ شرکت کر کے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، دین کے کام میں انشاءاللہ العزیز ہمیں یہ خوشی محسوس ہوئی ہے الحمدللہ، اور خاص طور پر یہ شب قدر کا معاملہ یا رمضان کے آخری عشرے کی یہ عبادات کا موسم اور یہ موقع جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے اور ہماری کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنا دے، اور آپ کے جو معاملات ہیں اس میں بھی آپ کو مبارکباد ہو۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیرہ۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ یہاں پر ہمارے ساتھ ہماری نشریات کی کوارڈینیٹر اور میرے ساتھی میزبان بہت اچھی شیف بھی ہیں، جیا خان صاحبہ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں عدنان آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے، آپ خیر و میں عافیت سے ہیں؟ بالکل خیر و عافیت سے ہوں، اور شب قدر کی مبارکباد، پاکستان بننے کی مبارکباد، اور خیر مبارک، خیر آپ کی برتھ ڈے کی بہت بہت مبارکباد۔ Thank you so لیکن ہم much۔ اپنے ناظرین کو ایک اور بات بھی بتائیں گے کہ آج آپ کی سالگرہ ہم نے یوں نہیں کی کہ آج شب قدر تھی تو ہم نے کہا آج ہم دعائیں سلسلہ جاری رکھیں گے، کل انشاءاللہ آپ کی برتھ ڈے پورے جوش و خروش سے منائیں گے انشاءاللہ عزیز۔ ناظرین ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک بہت زیادہ پرمسرت موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے میرے لیے خاص یہ توجہ کا آج دن ہے اور آج کی یہ خصوصی رات ہے شب قدر کی، تو ہم تمام تر مسلمان ظاہر سی بات ہے اپنی اپنی جو ہے وہ آخرت کا جو ہے سامان تیار کر رہے ہیں، تو کوشش رہے گی آج صرف اور صرف 27ویں شب پہ ہم محو گفتگو ہوں اور زیادہ سے زیادہ بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے ہم اس کا حصول ممکن بنائیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور اگلی نشست پہ یہاں پر ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست ثنا خواں، نعت خواں اور میرے بہت ہی پیارے سے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جناب طلحہ رحمان قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں طلحہ، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ رمضان کیسے گزر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا، اور آپ کا یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی ڈریسنگ کی ہوئی ہے، بڑا انسپائرڈ ہوا اس سے۔ یہ سب آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کیا اور بات۔ آپ لوگوں کے سامنے اور آج آپ نے خاص مناجات وغیرہ اور خاص دعاؤں کا جو معاملہ ہے آپ نے وہ یہاں پر پڑھ کر ہمیں سنایا۔ انشاءاللہ آڈینس کا بھی یہی کہنا ہے، فرمائش کے مطابق جو ہو سکے گا انشاءاللہ آپ کو اچھے سے انداز میں سنائیں گے۔ اور ناظرین کرام، سب سے پہلے میں چاہوں گا یہاں پر علامہ صاحب کی طرف بڑھنا اور کوشش کریں گے کہ آج زیادہ سے زیادہ بہترین انداز میں ہماری رہنمائی ہو سکے۔ اور قبلہ جیسا کہ لیلۃ القدر، شب قدر 19 رمضان سے ہم اس کی تلاش میں مصروف و مشغول ہو جاتے ہیں، تو آج چونکہ ہم 27ویں روزے تک پہنچ چکے ہیں اور یقینی طور پہ جوں رمضان کے اختتامی مرحلے میں ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یوں ہمارے دل جو ہے وہ انتہائی رنجیدہ ہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارا یہ مہمان جو ہے رمضان اب بس ہم سے الوداع لینے کے انتہائی قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ باتیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ظاہر ہے کہ اب 3 دن ممکنہ طور پہ امید ہے کہ چونکہ 27 روزے ہو چکے ہیں تو ممکن ہے کہ چاند جو ہے وہ 29 کے بجائے 30 کو نمودار ہو جائے، تو ممکن ہے کہ 30 روزے ہوں، تو اس حوالے سے ہمارے پاس 3 مواقع ابھی بھی دن باقی ہیں ہماری مغفرت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شب قدر کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور 27ویں شب بھی طاق رات ہے، اور برادران اہل سنت کے نزدیک ان کے بعد روایت ہے اور احادیث مبارکہ موجود ہے۔ اچھا قبلہ، میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل فالٹ آیا ہوا ہے مائک کے اندر، تھوڑا سا ہم اتنے میں اس کو مینیج کرتے ہیں۔ میں یہی سوال مفتی صاحب آپ کی طرف یہاں پر روانہ کروں گا، آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں لیلۃ القدر جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ جس میں 5 راتیں ہیں جو 21، 23، 25، 27 اور 29 جس کے اندر ان رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ لیلۃ القدر چاہے 21 کو ہو 23 کو جب بھی ہو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی پر ہے کہ وہ ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر ساری 5 کے 5 راتیں ہو سکتی ہیں، بے شک اس پہ کوئی شک نہیں ہے، بعید نہیں ہے۔ جوف راتیں جو ہیں ان میں بھی ہو سکتی ہے۔ امت کو چاہیے کہ یہ پورے ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ بالکل۔ اور یہ جو رات ہمیں ملی ہے اس لیے ملی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں ذکر فرمایا تھا کہ اس نے 1000 سال جہاد بھی کی اور رات کو اللہ کی عبادت بھی کی،
سبحان تو اللہ۔ صحابہ کرام کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ ہماری عمریں تو کم ہیں اور اس نے تو 1000 سال تک یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر فرمایا اور پھر اس کا مقام و مرتبہ ہم سے بھی بڑا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرما دیا کہ یہ جو رات میں دے رہا ہوں یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو پھر صحابہ کرام کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفٹ یعنی تحفہ دیا ہے کہ اس رات کی قدر کر لو, اس میں سارے عمل کرو, میں اس رات کی برکت سے تمہارے درجات کو اور مزید بڑھا دوں گا انشاءاللہ. یقیناً مفتی صاحب نے بہت اچھے نہج پہ لا کے گفتگو کو تھاما. میں چاہوں گا قبلہ اسی سوال کو مزید کنٹینیو آپ کیجیے گا. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاق راتوں کو حکم کیا کہ آخری عشر کی جو طاق راتیں ہیں اس کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو. بالکل. اچھا, کیا اللہ کے رسول جانتے نہیں تھے لیلۃ القدر کون سی ہے؟ اللہ کے رسول جانتے تھے. بے شک بے شک. لیکن بات یہ ہے کہ اگر انسان کو پتہ لگے بھائی یہ لیلۃ القدر خاص ہے تو کیا کرے گا انسان؟ اسی میں عبادت کرے گا, غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. باقی وہ اپنے معاملات. لیکن جب بتایا نہیں تو وہ ہر رات کے اندر اس لیلۃ القدر کو تلاش کرے گا. سبحان اللہ. وہ کرنا بھی چاہیے. بالکل. اور برادران اہل سنت کے جو روایت اور احادیث مبارکہ ان کے پاس ہیں اس کے اندر زیادہ جو اشارہ ملتا ہے وہ 27ویں شب کی طرف ملتا ہے کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہوگی. اور ہمارے پاس جو فقہ جعفریہ میں جو روایت اور حدیث سے ہم جس میں استنباط کرتے ہیں اس میں 23 رمضان مبارک ہے. لیکن 23 ہو یا 27 ہو کام ایک ہی کرنا ہے. بے شک ایسا ہی. وہ ہے اپنے رب کو راضی کرنا. بے شک. اب ہمارے یہاں لوگ الجھتے ہیں جی ان کے 23 ان کے 27. ارے بھیا 25 کر لو, کام کیا کرنا ہے اصل وہ دیکھو. صحیح بات. پہنچنا کیا ہے, منزل کیا ہے ہماری. دنوں کو نہیں پکڑو, 23 اور 27 کو نہیں پکڑو, آپ پکڑو اپنا کرنا کیا ہے. اور دیکھیں یہ جو آخری عشر کی جو چند راتیں ہیں نا, اب نہیں معلوم ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اگلے سال ان ایام کو پا سکیں گے یا نہیں پا سکیں گے. بے شک بے شک ایسا ہی. اگر آپ نے ان راتوں میں اپنے رب کو راضی کر لیا تو آپ کامیاب ہیں. بے شک. جو قرآن کی آیت ہے لعلکم تتقون, اس لیے روزے فرض تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور اگر ہمارے پاس تقوی آیا ہی نہیں, بس صبح سے شام تک بھوکے رہ کے ہم نے دن گزار لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ دنوں میں نہ الجھیں, بس کوشش یہ کریں اپنے رب کو راضی کر لیں. اگر آپ کا رب راضی ہو گیا تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا, اور آپ نے رب کو راضی نہیں کیا تو بس آپ پھر بیکار ہو گیا. بالکل بالکل. قبلہ آپ نے درست فرمائے. یقیناً مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ بہت اچھی رہنمائی ہماری کر سکتے ہیں. کیا سمجھیے گا کہ یہ جو ہم لیلۃ القدر کی جو باقاعدہ تلاش جاری و ساری رکھتے ہیں تو ہم آج کے اس دن کے توسط سے یقینی طور پہ اس نہج پر کیا تمام تر مسلمان پہنچنے میں پروردگار کی اس بارگاہ تک ممکنہ طور پہ اپنی حاضری کو جو ہے وہ قبول فرمانے میں کامیابی حاصل کر پائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کلام مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو بندہ آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ تو ہے کامیاب و کامران. بے شک. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں, نمونہ ہیں, قدوہ ہیں, اور ہمارے لیے جو اتنی بڑی ایک نعمت ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آگ کی طرف جانے کی بجائے ہمیں جنت میں لے کر کے جانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اور اسی جنت کے حصول کے لیے اپنی امت کی امامت کرتے ہوئے آپ نے اپنے لیل و نہار ہمارے لیے ایسے اسوہ کے طور پر چھوڑ دیے کہ ان کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے عبادت ہے. بے شک. اور اس عبادت کو خاص طور پر چونکہ انسان گناہوں کا لتھڑا ہوا ہے اور جہنم کی طرف زیادہ جاتا ہے اور نیکی کی طرف کم آتا ہے, رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے نیکیوں کے درجات بڑھا دیے ہیں اور گناہوں کے کم کر دیے, جہنم کے دروازے ہی بند کر دیے ہیں, شیطان کو جکڑ کر کے رکھ دیا ہے. اب ہمارے پاس یہ جو آخری ایام ہیں, جی جی, ہمیں طاق راتیں تو ہیں لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف طاق راتوں میں عبادت نہیں کی, پورا آخری عشرہ خوب اہتمام کیا ہے. ایقظ اہلہ, اپنے اہل خانہ کو بھی جگایا کہ تم بھی اسی کام پر لگو, نیکی کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا کر کے جنت کے راہی بن جاؤ انشاءاللہ العزیز. تو ہم یہ جو آخری ایام ہیں, ابھی جو 2-3 راتیں ہمارے پاس ہیں, تو شاعر کہتا ہے فَغْتَنِمْ وَقْتَكَ فِيهَا قَبْلَ مَا فِيهَا يَفُوتُ, اس سے پہلے کہ یہ تم سے چھن جائے اور یہ تم سے دور ہو جائے, اپنے آپ کو جو ہے نا اس سے مستفید کر لو.
بے شک بالکل وجہ فرمایا مفتی صاحب آپ نے. اور میں چاہوں گا امیر صاحب آپ کی طرف بھی بڑھنا, اسی سوال کو آپ ہی کی طرف روانہ کرنا. ساتھ ہی ساتھ چونکہ پاکستان بھی وجود میں آیا آج ہی کے دن, نزول قرآن مجید فرقان حمید کا بھی ہوا, تو اسی حوالے سے میں چاہوں گا مزید ہماری کیا رہنمائی کریں گے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے اس رات میں تم پر قرآن کو نازل فرمایا. الحمدللہ. یعنی امت محمدیہ کو اس رات میں قرآن کی صورت میں تحفہ بھی ملا. بے شک. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل پاکستان جن کے آبا و اجداد نے جو قربانیاں دی ہیں, بالکل, اور اسلام کے نام پر یہ وطن عزیز محمد علی جینا رحمہ اللہ نے جو محنت کی, کوششیں کی, ان کے ساتھ علماء حق نے جو ساتھ دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی چاہا کہ لوگوں نے نہ مال کو دیکھا نہ وقت کو دیکھا, اپنی مصروفیات کو بھی نہ دیکھا, بس اسی جد و جہد میں لگے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عظیم رات 27 رمضان کو یہ پاکستان کی خوشی عطا فرمائی. سبحان اللہ. یقین ناظرین کرام, ہم بہت اچھی علمی معلوماتی گفتگو کا حصول ممکن بنا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس وقت بزم رمضان کے وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے. جب وقفے سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے. جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے, وہ سونے سے کن کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں غزلان نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر ہو تو جام شہادت گلے سے لگانے کو جی چاہتا ہے. وہ ننھا سا سے گئے جو ایڑی رگڑے کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر, اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, میرا جنگ میں جانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ. اور ناظرین کرام, جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز بلال کلاسک ریزیڈنسی کی طرف سے آپ لوگ کے لیے بیسٹ اپرچونٹی اویل آپ لوگ کر رہے ہیں, اور یقین طور پہ عید کے بعد بھی یہ سلسلہ یوں ہی جاری اور ساری رہے گا. 80, 100 اور 120 گز کے آپ کو پلاٹس پرووائڈ کیے جا رہے ہیں بلال کلاسک ریزیڈنسی پہ, جو کہ M10 ناردرن بائی پاس پہ ہمارا یہ عظیم اور عالیشان پروجیکٹ بنا ہوا ہے, جہاں پر پہلے سے تمام طرز رہائشی آپ کے لیے وہاں پر موجود ہے کہ آپ بآسانی طور پہ ایڈوانس بکنگ کروانے کے بعد وہاں پر باقاعدہ ماہانہ انسٹالمنٹ کی ادائیگی کے بعد اپنے خود کے ذاتی گھر کے مالک بن سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں پر چونکہ محو گفتگو سے تھے علامہ صاحب سے, تو میں دوبارہ علامہ صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا. علامہ صاحب کیا کہیے گا, جس طرح سے ماشاءاللہ بناز شریف بھی انہوں نے اتنی اچھی انداز میں پڑھی, اور ساتھ ہی ساتھ لیلۃ القدر کی جو ہم لوگ تلاش میں باقاعدہ اپنا عمل پیرا رہے ہیں, کیا کہیے گا؟ ایک چیز کو سمجھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ پروردگار عالم کسی بھی انسان کو زبردستی جنت میں نہیں ڈالے گا. بالکل ایسے زبردستی نہیں ڈالے گا. صحیح بات. اور نہ ہی زبردستی کو جہنم میں ڈالے گا. اچھا, یہ ماہ رمضان میں یہ آخری جو اشرا چل رہا ہے جہنم سے آگ سے نجات کا اشرا. جی جی بالکل. اور روایت کہتی ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. اس بند کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا پروردگار اس نے کوئی کنڈی لگا دیتا ہے کہ آپ کچھ بھی کرو آپ جہنم میں نہیں جاؤ گے؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں. دیکھیں, پروردگار عالم نے دروازے بند کر دیے ہیں جہنم کے, لیکن ایک شخص جو زبردستی جانا چاہ رہا ہے
उसे कौन रोक सकता है? खबरदार उसको रोकेगा नहीं। मैंने तो तेरे लिए बंद किए थे, लेकिन तू अपने अमाल देखें। अभी देखें आखिरी अयाम चल रहे हैं, लोगों की खरीदारी वगैरह है, मामलात हैं, सब ईद की खरीदारी है। अगर कोई इंसान ये सोचे कि अब ये आखिरी दिन है, 3-4 दिन है, अब मैं अपनी मनमानी कीमत पे बेचूं, नाजायज मुनाफाखोरी करूं, ये भी बड़ा हमारे हाँ, ये अलमी की बात है बिल्कुल। कि जैसे ही कोई हमारे जो है ना मुकद्दस महीने शुरू हो जाते हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। अल्लाह, सही ना? बेशक। माह रमज़ान शुरू हुआ, जो चीज़ पहले 50 रुपए की थी, अब रमज़ान में शुरू किया, चलो 200 रुपए की कर दो। क्यों? अब उनको पता है मजबूरी है, खरीदेंगे खाएंगे तो महंगे। अब इनको पता है कि अभी आखिर के 3 दिन रह गए, अब लोगों ने तो कपड़े खरीदने हैं, दूसरी और चीज़ें खरीदनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जितने भी हम बढ़ा देंगे ले लेंगे। भाई बात ये है कि आप जितनी भी इबादतें कर ले, लेकिन अगर आप बंदों के हुकूक अदा नहीं कर रहे, नाजायज मुनाफाखोरी आप कर रहे हैं, जी, जी, तो आप खुद दरवाजा खोल के जा रहे हैं। अल्लाह ने तो बंद कर दिया था जहन्नुम का दरवाजा, आप इस नाजायज मुनाफाखोरी से आप खुद कह रहे हैं परवरदिगार तूने बंद किया था, लेकिन मैं दरवाजा खोल के खुद जाना चाहता हूँ, तो अल्लाह आपको रोकेगा नहीं। हाँ, सही बात है। तो इस बात को भी लोग अपने ज़हन नशीन रखें। बिल्कुल। कि अगर जहन्नुम की आग से बचना है, जहाँ इबादतें ज़रूरी नहीं, कि इबादत फ़कत एक नहीं है, हुकूकुल अल्लाह ने हुकूकुल इबाद भी हैं। बिल्कुल। आप जहाँ नमाजें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, ठीक, उसके साथ आप बंदों का भी हुकूक का ख्याल रखिए। बंदों के साथ अगर आप नाजायज़ करेंगे तो फिर ये सारी इबादतें आपकी धरी की धरी रहेंगी। अच्छा, ये जो माह रमज़ान है, ये माह रमज़ान एक तरह से आपको ट्रेनिंग देता है कि आप 1 महीने आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि जिस महीने आपको हलाल को भी हराम कर दिया जाता है। लेकिन हराम तो वैसे ही हराम है, नॉर्मल खाना पीना पानी पीना ये हलाल है, लेकिन परवरदिगार हुक्म के मुताबिक आप दिन में इसको अपने ऊपर हराम समझ के नहीं पीते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। ये अल्लाह ट्रेनिंग दे रहा है आपको कि देखो इस महीने तो तुम हराम से तो रुके हुए हो, हलाल से भी रुके हो, लेकिन 11 महीने में तुम्हें आज़ादी दे रहा हूँ, फ़कत हराम को रोक रहा हूँ, हलाल को तुम्हारे लिए हलाल कर रहा हूँ, बस वो खाना। बिल्कुल ऐसा ही है। जिया, क्या कहिएगा, जैसे आज की मुक़द्दस रात है और ज़ाहिर बतौर ख़ातून बहुत सारी हमारी माएँ बहनें ख़वातीन हैं जो कि फ़ैमिलीज़ जा रही हैं, बाज़ारों का रुख कर रही हैं और ज़बरदस्त अंदाज में शॉपिंग मॉल्स में और मार्केट्स में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। और जिस तरह से किबला ने यहाँ पर बहुत सारे नुक्तों को हाईलाइट किया कि महंगाई भी अपने उरूज पर है, बावजूद उसके लोग ज़ाहिर सी बात है अपना जो भी उनका लिबास होता है और दीगर जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं उनकी ख़रीदारी तो अपनी जगह उन्होंने करनी ही होती हैं। तो ऐसे मौके पे, ऐसे मौक़ों पे इंसान को क्या करना चाहिए? बिलखुसूस जो ख़वातीन होती हैं, ज़ाहिर सी बात है तमाम घर गृहस्थी वही चला रही होती हैं, तमाम जो मर्द हज़रात हैं बेचारे तनख्वाह बस वो रिसीव करते हैं और ख़वातीन के हैंड ओवर हो जाती हैं। तो उसके बाद ख़वातीन को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि सवाल भी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा पूछा। तो जी मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहूँगी कि माशाल्लाह इतने दिनों से हमारी ट्रांसमिशन चल रही है, हर पहलू पर यानी कि नज़र डाली गई, गुफ्तगू की गई माशाल्लाह, और बहुत सारे लोग जो भी उलमाए कराम आलिम दीन और आप कोई मैसेज कन्वे करते हैं और वो इतना सा भी अगर उसका अमल हम जैसे लोग कर लेते हैं तो समझे ये भी एक नेकी हम कमा रहे हैं, सदका जारिया भी है। और इस ट्रांसमिशन में आकर बैठना नहीं होता, ये माशाल्लाह ये भी एक इबादत है, क्योंकि हम अच्छी बातें यहाँ से अपने देखने वालों को कन्वे कर रहे हैं। रही बात तो शॉपिंग की, तो उसमें म्याना रवि रखनी चाहिए, चाहे हस्बैंड पूरी तनख्वाह ला कर रखे या आधी तनख्वाह, ये औरतों को चाहिए कि वो म्याना रवि रखें और देख कर वो करें। ये ना देखें कि सामने वाले ने कितने का सूट ले लिया, ये कौन सा ब्रांड का, वो ये देखें कि कम कीमत में अच्छी चीज़ भी आ सकती है। हो सकता है वो ब्रांड से ज़्यादा अच्छा लग रहा हो आपको पहनने में, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छी जरूरी नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ब्रांड पहन लेते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन अगर आपके अंदर इतना एतबार हो, खुद एतमादी हो, तो सस्ता सूट भी अच्छा लगेगा उन पर। तो म्याना रवि रखनी चाहिए। और रमज़ान जो है माशाल्लाह वो अल्लाह ताला हमें एक पूरी यानी कि कहते हैं ना कि सबक देता है। और जैसे कि अल्लामा साहब ने कहा कि पता नहीं इस साल हम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं अगले साल हो या ना हो, जिस तरह पिछले साल जो लोग हमारे साथ थे वो अब नहीं हैं, तो इसलिए इसमें सब कुछ जो है सब छोड़ के, खास तौर पे आज का दिन ये बड़ी इबादत की रात है और ताक रातें जो हैं जैसे अल्लामा मुफ्ती साहब ने, अल्लामा साहब ने बताया कि ये वो रातें हैं जिसमें हम इबादत भी कर सकते हैं और अपने आप को मनवा सकते हैं,
अल्लाह ताला की आगे रो रो के गिड़गिड़ा के जितनी भी दुआएं मांगे कम है, बेशक मना आपने- लें अल्लाह ताला को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह यकीनन बहुत अच्छे नुक्ते को आपने भी हाईलाइट किया। नाज़रीन कराम, बस जिस तरह से यहाँ पर जिया साहिबा ने फरमाया कि हमें अपनी इबादत में इतनी पुख्तगी रखनी चाहिए कि परवरदिगार की जो खुसूसी इनायत है और खुसूसी रहम और करम है वो उसका नज़ूल हम पर मुमकिन हो सके। चूँकि यहाँ पर हमारे साथ मुफ्तियान कराम मौजूद हैं, तो मैं आप ही से चाहूँगा दोनों से मुश्तरका तौर पे कि जिस तरह से ख़वातीन होती हैं, मर्द हज़रात होते हैं, बेचारे बड़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद एक जो है वो अमाउंट कलेक्ट करते हैं और फिर वो ला करके अपनी बेगमात के हवाले कर देते हैं। तो ख़वातीन को किस तरह से चाहिए कि उसमें मयाना रवि इख्तियार करें और जो इस्तेमाल है उस रुकुम का वो सही सिमत में हो पाए? देखें, जो ज़रूरियात है ना उसको तरजीह दी जाए। एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं उसमें यही बात है कि जो भी बात हुई है कि जो कम अमाउंट में आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है तो उससे आप लें, क्योंकि जिस तरह मर्द कमा के आता है उसको पता होता है वो किस तरीके से मेहनत और मुशक्कत सही करके बात कमाता है, है, बिल्कुल ऐसा ही है। किस तरीके से कुर्बानियाँ देता है, कितनी बातें सुनकर वो बेचारा कमा के लाता है सही और बात। फिर वो आपके हाथ में पैसे देते हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि प्यार और मोहब्बत का इजहार भी ये हो कि जिससे वो खुश हो। बेशक, यानी कि ब्यूटी पार्लर्स वाले जो हैं वो अच्छा खासा लोपाथापी कर देते हैं, तो उससे भी ख़वातीन को चाहिए कि भाई थोड़ा सा अपना निखार जब आप अपने अंदर लाती हैं तो अपने शौहरों को इस तरह जो है उनका पुरतबाक तरीके से इस्तकबाल कीजिए जब वो घर में दाखिल हों कि उनकी भी तबीयत हशाश बशाश हो जाए। मुफ्ती साहब क्या कहिएगा? तरजीहात को बदला जाए, तरजीहात। तरजीहात, जी जी। हमारी तरजीह जब ये होगी कि हमने जन्नत को हासिल करना है तो फिर ये दुनिया कोई जो है ना लेवल नहीं है, ऐसे फिर ही, ये कोई मेयार नहीं है, फिर इसकी कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हमारी तरजीहात वो बन जाएंगी तो फिर हम देखेंगे कि हसनैन करीमैन के नाना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कपड़े धो धुला करके दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, पैबंद लगा करके इस्तेमाल कर रहे हैं ज़रूरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को। क्यों? इसलिए कि ये दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। किबला, मैं चाहूँगा कि जिस तरह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर तज़किरा हुआ, मौला अली सलाम की भी इस हवाले से बहुत सारी रिवायतों में मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, घर खाली तो ना मर्द से चलता है ना औरत से चलता है, ये दोनों मिलके चलाते हैं घर। अगर औरत के लिए ज़रूरी है कि जितनी आमदनी मर्द ने उसको दी उस पर पूरा करने की वो कोशिश करे। देखिए, हर औरत तकरीबन कोशिश करती है, यह ना करें कि औरतें कोशिश नहीं करती, करती हैं, लेकिन महंगाई की बिना पर आमदनी कम है तो उसमें मर्द की भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि वो अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करे। ये नहीं अगर एक नौकरी से आपका घर का गुजारा नहीं हो रहा। देखिए, ये एक मर्द की जिम्मेदारी है। नानो नफ़का मतलब क्या है? अभी निकाह के अंदर जो कहा जाता है कि जनाब मर्द पर नानो नफ़का की जिम्मेदारी, इसका मतलब क्या है कि ये मर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर के, अपने बीवी बच्चों के ज़रूरियात को पूरा करे। वो ये बहाना ना बनाए कि जनाब मैं 8 घंटे की नौकरी करके आ तो रहा हूँ, बस जो है यही है। नहीं, अगर अल्लाह ताला ने आपको सेहत ताकत हिम्मत दी है और आप 2 घंटे ओवर टाइम कर सकते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अगर देखिए, अगर अच्छा पहनेंगे तो कौन किसके पहनेंगे? आप ही के बीवी बच्चे अच्छा पहनेंगे, आपकी औलाद अच्छा पहनेगी, आप ही की तारीफ है ना। अगर वो अच्छा खाएंगे तो आप ही की तारीफ होगी कि भाई इनके घर वाले, इनके मर्द कितना अच्छा है कि वो अपने घर वालों को अच्छा खाना खिला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये दोनों की जिम्मेदारी है। देखिए और देखिए, अल्लाह ताला के जहन में बैठे बैठे एक बात आ गई। अल्लाह ताला के जहाँ इतने अलकाबात और नाम है, उसमें एक नाम है या सरी और रज़ा, सुभान अल्लाह, ए जल्द राजी हो जाने वाले। क्या कहना है? ये बड़ा कमाल की जुमला है, ये जल्द राजी, यानी परवरदिगार तो वो अगर आपकी आंख से एक आंसू निकल आए, बेशक वो आपसे राजी हो जाएगा। इतनी जल्द राजी होने वाले को अगर कोई शख्स माह रमज़ान में राजी ना कर सके तो उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है। बेशक किबला, वजह फरमाया आपने। और नाज़रीन कराम, यकीनन आज की जो ख़ास ताक रात है हम तमाम तर मुसलमानों के लिए, बस रोने की, गिड़गिड़ाने की आज परवरदिगार की बारगाह में रात है। और न सिर्फ आज की रात बल्कि हमें चाहिए कि ये मामूल हम अपनी ज़िंदगी का यूँ ही बरकरार रखें जिस तरह से मुफ्तियान कराम, उलमाए कराम यहाँ पर हमें जो हिदायत दे रहे हैं हमें उससे फॉलो करना चाहिए और डेफ़िनेटली हम अपनी ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। साथ ही साथ इस वक्त हुआ जाता है बज़्म रमज़ान के वफ़े का, और जब वफ़े से लौटेंगे तो मज़ीद बज़्म को आगे बढ़ाएंगे। फिर बज़्म रमज़ान के वफ़े से लौटने के बाद आप तमाम नाज़रीन कराम को खुशामदीद करते हैं। और नाज़रीन कराम, जैसा कि हम बज़्म रमज़ान की नशियात को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से गामज़न करने में कामयाबी से हमकिनार हो रहे हैं, और उसकी वजह, उसकी बदौलत आप ही सब लोगों की दुआओं की तोफ़ैल ये मामला हम लोग करने में कामयाब हो पा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ मुमताज़ उलमाए कराम मौजूद हैं और बहुत अच्छी इल्मी मालूमाती गुफ्तगू हम मसूल मुमकिन बना रहे हैं। लेकिन आज की जो रात है बिलखुसूस वो हम तमाम मुसलमानों के लिए इंतहाई ख़ास और मोतबर है। तो कई पहलू हैं जिस पर हमने आज रोशनी डालनी है। तो मैं चाहूँगा मुफ्ती साहब, जिस तरह से
پاکستان آج 27ویں شب کو آزاد ہوا، نزول قرآن ہوا اور دیگر بھی بہت ساری خاص اس میں فضیلتیں ہیں، تو کیا کہیے گا آپ؟ الحمدللہ پاکستان جو ہمارا 27 رمضان کو اللہ نے تحفہ دیا ہے، تو اب دیکھیں کہ تحفہ کس نے دیا؟ رب نے دیا ہے، بے شک، تو اس کی قدر بھی ایسی ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی کہ ہم اسلامی جو معاملات ہیں ہمارے، جو ہمارے تہوار ہیں اسلامک، بڑی راتوں کو آسانی کے ساتھ شان کے ساتھ منانا، رمضان میں یہ ماشاءاللہ بڑی راتیں منا رہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مسجد آباد ہے ہماری، مسجد آباد ہے، ایزیلی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، دیگر جو ہمارے دربار ہیں وہاں جا سکتے ہیں، کسی چیز کی روک ٹوک نہیں ہے، روزے بھی آپ رکھ رہے ہیں، کوئی آپ کو تنگ نہیں کر رہا، زبردستی نہیں۔ اور جو کفار والے ممالک ہیں وہاں پہ روزے آسانی سے نہیں رکھ سکتے، زبردستی سور کا گوشت منہ میں ڈالا جاتا ہے، یوں روزوں کو توڑوایا جاتا ہے، مسجد میں وہ آسانی سے نماز نہیں پڑھ سکتے، جس طرح بیت المقدس کا واقعہ سامنے ہے، فلسطین کا واقعہ سامنے ہے، تو نماز نہیں پڑھ سکتے، بیت المقدس بند ہو چکی ہے، ہماری طرف سے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں کتنی مشکلات ہیں، بہت مشکلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وطن دیا، یہاں ہمیں الحمدللہ کوئی مشکلات نہیں ہے، ہم سارے معاملات ساری عبادتیں سکون کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ بے شک۔ اور مفتی صاحب یقینی طور پہ آپ نے بڑی اچھی بات یہاں پر ہائی لائٹ کی، اس میں ہماری پاک آرمی کا بہت اہم کردار ہے، پاک افواج کا، ہماری تمام جتنی بھی آرم فورسز ہیں ان کا بہت اس میں امپورٹنٹ رول ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ الحمدللہ یہ جو بارڈر ہے ہمارا پاک و ہند کا، اسی طریقے سے ایک اور کنٹری اور پاکستان کا جو بارڈر ہے، اس میں پاک آرمی کا کردار ہے کہ وہ سیکورٹی کر رہی ہے، جس میں الحمدللہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو تکلیف نہیں ہو رہی اس طرح سے، بے شک ایسے کہ وہ دن رات لگا کے کھڑی ہوئی ہے، اپنی فیملی کو چھوڑ کر وہ جو نوجوان کھڑے ہیں، جس طرح ہماری ایک خواہش ہے کہ اپنی اولاد سے ملیں، ڈیلی بیسس پہ ہم ملتے ہیں، فیملی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ نوجوان اپنی فیملی کو چھوڑ کر اس بارڈر پہ کھڑے ہیں، صرف ہمارے لیے کھڑے ہیں کہ عوام الناس جو ہے پاکستان کے اندر ان کو تکلیف نہ ہو، تو وہ ان کا ایک کردار ہے۔ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے پاکستان آرمی انتہائی تحسین کے قابل ہے، اور پاکستان آرمی کو اللہ تعالیٰ اسی طرح شاد و آباد رکھے، زندہ باد رکھے، آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب آپ اس حوالے سے کیا اپنی آرا دیں گے؟ اسلام میں یہ جو سیکیورٹی کا سسٹم ہے یہ گھروں کا تحفظ ہے، تو یہ ایک پیرنٹس اور جو ہے نا چائلڈس ایک فیملی کی طرح ہی چلایا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے اسلاف ماشاءاللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام گھروں میں آرام فرما رہے ہیں اور آپ سیکیورٹی کے معاملات کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ جب شور سنا تو لوگوں نے باہر کی طرف جب توجہ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے آپ آرام کرو، تمہاری سیکیورٹی کا ذمہ، تمہارے معاملات، تمہاری دیکھ بھال، یہ ذمہ داری میں ادا کر کے آ رہا ہوں۔ تو یہ ایک بہت تحسین کے قابل ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو سیکیورٹی کرتے ہیں یا جو بارڈروں پر حفاظت کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، یا جو لوگ اپنے آپ کو اپنی عوام کے لیے مختص کر دیتے ہیں، ان لوگوں کی بڑی فضائل بیان کیے ہیں، اور اسلام نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ ایون کہ ایک آدمی اگر بیت اللہ میں عبادت کر رہا ہے اور دوسرا سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، تو شاعر نے بہت عمدہ الفاظ میں کہا ہے کہ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، اے حرمین میں عبادت کرنے والے کاش تو ہماری طرف دیکھتا، لعلمت انک بالعبادت تلعب، ارے تو عبادت کے ساتھ کھلواڑ کیے ہوئے ہے، حقیقت تو وہ ہے جہاں دشمن کے ساتھ پیچ ہو۔ صحیح بات ہے۔ اور اس کی وجہ سے گھر کے بھاسی سکون کے ساتھ سو سکیں، اور اس کی وجہ سے مساجد محفوظ ہوں، مدارس محفوظ ہوں، دیگر جو ادیان والے لوگ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ان کو بھی تحفظ ملے۔ صحیح بات۔ یہ بڑا ہی جو ہے نا ایک بہت زبردست کردار ہے، جو کہ اللہ رب العالمین کے ہاں بھی بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی بہت اہم رول ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی، اور اگر کہیں ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہے، سستی ہے، یا ہمارے معاملات بگڑ رہے ہیں، تو وہاں ہمیں اصلاحی پہلو کو، رول کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ قبلہ اسی سوال کو میں چاہوں گا کہ آپ بھی مزید کنٹینیو کیجئے۔ دیکھیں ہم کسی باغ میں یا گارڈن میں جاتے ہیں، وہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، ایسے ہی اس خوبصورتی کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہم تعریف کس کی کرتے ہیں؟ مالی کی، بھائی مالی نے کتنے بہترین، بھائی مالی کا کام فقط اور فقط پودے لگانا ہے، پودے لگا کے ہو گیا، اب وہ خراب ہوتا ہے تو وہ مالی کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ذمہ داری تو چوکیدار کی۔ چوکیدار کا اصل کام ہوتا ہے کہ وہ ان پھولوں کی، پتوں کی، اس
جگہ کی وہ حفاظت کرتا ہے اور اس کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے. تو آپ کو ایک گارڈن یا باغ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے. جب ہمارے بڑے بزرگوں نے ایک ہمیں باغ بنا کے دیا, یہ گارڈن پاکستان کے نام سے بنا کے دیا, انہوں نے بنا دیا, ان کی ذمہ داری ختم ہوئی. اب دوسری ذمہ داری پاک فوج کی. بالکل. اب یہ جو آج ہم اتنے آرام سے اور سکون سے اپنی عبادتیں انجام دے رہے ہیں, جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ سور کا گوشت کھلا دیتے ہیں, آج کیا ہمارے ملک پاکستان کچھ ایسا ہے؟ نہیں, الحمدللہ. اگر آج ہم عبادتیں کر رہے ہیں تو یہ انہی جوانوں کی مرہون منت ہے کہ جو آج ہمارے بارڈر پہ کھڑے ہوئے. آپ فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھیں وہ کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ ان بیچاروں کو اپنی فوج ہے ہی نہیں. صحیح بات ہے. آج ہمارے پاس اپنی فوج ہے, ہمیں اپنی فوج کی قدر کرنی چاہیے. دیکھیں کوئی بھی فوج ہوتی ہے, کسی ملک کی فوج ہتھیاروں سے نہیں جیتی, حوصلے سے جیتتی ہے. جو بات, اور وہ حوصلہ اس کے لوگ, اس کی عوام دیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاک فوج یقیناً دنیا کی سرفہرست فوجوں میں سے ہے, الحمدللہ قابل ترین لوگوں میں سے ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اسی جگہ رہے تو آپ کو اپنے فوج کے مورال کو بلند کرنا, ان کے حوصلے کو بلند کرنا. اور آپ یہ سوچیں کہ اب عید آئے گی, ہم عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے, اپنے بچوں کو اپنی فیملی سے ملیں گے, لیکن وہ جوان جو بارڈر پہ بیٹھے ہوئے کس کی وجہ سے بیٹھے ہوئے؟ ہماری وجہ سے بیٹھیں گے. ہم سکون سے رہیں, وہ اپنی فیملی سے دور ہے, اپنے والدین سے دور ہیں, اپنی بیوی بچوں سے, اپنے بہن بھائیوں سے دور ہے, اپنی وجہ سے نہیں, ہماری وجہ سے. تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اور جو شخص ان کے خلاف زبان نکالے اس کی زبان کو بھی کاٹ دینا چاہیے, کیونکہ وہ اصل میں فوج کا دشمن ہے, وہ پاکستان کا دشمن ہے جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے. بے شک. اور ظاہر سی بات ہے ناظرین, اپنا گھر تو سبھی کو جی جان سے پیارا لگتا ہے. جس طرح سے ماشاءاللہ سے مفتیان کرام نے, علماء کرام نے ہماری بخوبی اس حوالے سے بھرپور رہنمائی فرمائی, تو ہماری پاک افواج کا اس سرزمین کے لیے جو عظیم اور عالی شان جو خدمات کا سلسلہ ہے, اللہ تعالیٰ اس میں مزید استقامت عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اور یقینی طور پہ ہمارے بہت سارے پاک فوج کے افسران ہیں اور بہت سارے جوان ہیں جو کہ نہ صرف سرحدوں کی حفاظت میں مصروف و مشغول ہیں, ساتھ ساتھ چونکہ آج بہت تاک رات ہے تو یقیناً عبادت کا سلسلہ جو ہے اس میں بھی بھرپور طریقے سے پیش ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, آمین ثم آمین. تو کیا کہنا چاہیں گے مفتی صاحب کہ آج کی رات ہمیں کون سے ایسے خاص عوامل ہیں یا ایسے کون سے عمل ہیں ہمارے جنہیں ہمیں اختیار کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہم مزید اپنی جو ہے قربت بڑھا سکتے ہیں؟ نوافل کی کثرت ہونی چاہیے, اور جس طرح صلاۃ و تسبیح ہمیں روایتوں میں ملتی ہے اس کی یعنی کہ اس کو ادا کرنا چاہیے. دیگر اوراد و وظائف ہے, بالخصوص اللہ کا نام جو ہے اس میں جلالت, اس کی تکرار کرنی چاہیے, کیونکہ ہمیں اسی کو تو راضی کرنا ہے. بے شک. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا چاہیے. بڑا مقبول درود ہے درود تاج, بڑا ہی مجرب وظیفہ سمجھیں اس کو. اس کی کثرت کرنی چاہیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ہم سے راضی ہوں گے تو اللہ نے خود فرمایا نا کہ میرے محبوب آپ راضی تو میں راضی. اللہ تو حضور کو بھی راضی کریں گے تو اللہ خود ہی آلریڈی راضی ہو جائے گا. تو پھر یہ تو پھر سمجھے ہمارے لیے تو یہ رات تو پھر عید ہے. بے شک بے شک. عید سے پہلے یہ ہماری یقینی طور پہ ناظرین کرام عید ہے. مفتی صاحب آپ کیا کہیے گا؟ دیگر جہاں عبادات ہیں وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اور بہت ہی بلند پایا بات انہوں نے بیان فرمائی ہے. میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جی پلیز, عید جو ہے نا یا ہماری عبادات تو ان کا تحفظ لازمی ہے. مالی ایک پودا لگا دیتا ہے, اگر اسے بعد میں اس کی آبیاری نہ کی جائے تو وہ پودا ضائع ہو جاتا ہے. تو یہاں جو معاملہ ہے عبادات کے تحفظ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع, رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اللہ, ارے میرے بچے ہم تو عید منا رہے ہیں لیکن بہن بھائی دیگر معاملات ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بائیکاٹ, کسی کے ساتھ جھگڑا, اور میرے روزے آیا یہ قبول ہوں گے اور مجھے جنت میں لے جائیں گے؟ سوال ہی نہیں. بالکل. تو چچا تایا رشتہ داری کو جوڑنے کی بڑی اہمیت ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا تنازعوا, ارے اختلاف مت کرو. اختلاف نہیں کریں گے تو ملک سیکیور ہوتا ہے, فیملی سیکیور ہوتی ہے, ایک خاندان سیکیور ہوتا ہے. ایک ہوم جو ہے نا وہ تب ہوم بنتا ہے جب وہاں پہ اختلاف نہ ہو. بے شک. اگر اختلاف ہوگا تو ہوم نہیں, پھر افراد بن جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. پھر عبادت میں ہی جو ہے نا مزہ نہیں رہتا, چاشنی نہیں رہتی, پھر وہ ہمیں آگے جنت کی طرف نہیں لے کر کے جاتی. تو اس لیے میری تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہم دیکھیں, ہم عید کی تیاری کر رہے ہیں, رمضان ہم نے گزار دیا, قرآن ہم نے سن لیا, قرآن ہم نے سننے کے بعد مٹھائیاں بھی کھا لی, تو آیا
میرا بہن، میری بہن، میرا بھائی، میرے رشتہ دار وہ مجھ سے کہیں ڈسکنیکٹڈ تو نہیں ہیں. میں سڑک پر کھڑا ہو کے افطاری بھی کرواتا ہوں، سحری بھی کھلاتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں. تو اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں کو بھی عید میں، جیسے آپ کو ماشاءاللہ یہ خوشبو دی گئی ہے، جی جی تو ایسی خوشبو میں نے اپنے ان ریلیٹیوز کو بھی دی ہے جن سے میں ڈسکنیکٹ ہوں یا نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر ان کو دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم الذی یبدأ بالسلام. اگر تمہارا کہیں تنازع چل رہا ہے، اختلاف ہے، تو تم میں سے اچھا وہ نہیں جو یہ کہے کہ فلاں میرے پاس ہے. اچھا وہ ہے جو سلامتی میں پہل کرے اور کہے کہ ارے بھائی یہ خیر و برکت والے لمحات یہ ہماری زندگی سے جا رہے ہیں، تو آؤ ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں. بے شک. اور یقیناً مفتی صاحب نے اور قبلہ علامہ صاحب نے ہماری بہت باخوبی رہنمائی فرمائی. ناظرین، ہمیں اس موقع پر یہ چاہیے کہ جوں عید کے دن قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں، ہمیں اپنے پیاروں کو جو ہے خاص اپنے ذہن نشین رکھنا چاہیے، اپنے دل میں محفوظ رکھنا چاہیے. اور ان کے ساتھ اگر کوئی دشواری ہے، مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب استعداد بنایا ہے، تو بہرحال ان کی کہیں نہ کہیں یہ جو مدد کا ذریعہ بننے کا معاملہ ہوتا ہے اسے آپ ضرور کیا کیجئے، کیونکہ مدد تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. آپ محض ایک ذریعے کا تصور اپنے آپ کو لیا کیجئے. ہرگز مدد انسان کی استعداد نہیں ہے کسی اور کی مدد کر سکے، صرف محض ایک ذریعہ بنتا ہے. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، ہماری بزم رمضان نشریات کا باقاعدہ اختتامی مرحلہ ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری نشریات آپ نے بہت پسند فرمائی ہوگی روزمرہ کے معمول کے مطابق. اسی کے ساتھ آپ اپنا میزبان عدنان خان آپ سے باقاعدہ الوداع لے رہے ہیں. تمام تر مہمانوں کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو میری جانب سے بالکل آپ تمام ناظرین کو اللہ حافظ. ناصر، پاکستان زندہ باد. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نظر آنکھیں تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نظر آنکھیں تکلیف کو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے